السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ اس ماہ مقدس کا آخری اشرا تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صحیح معنی میں ان قیمتی ایام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان دنوں سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور اس دفعہ تو ماشاءاللہ اس مسجد میں میرے خیال میں ریکارڈ دروس ہوئے ہیں۔ آپ لوگ تو سن سن کے تھک گئے ہوئے ہیں، نہیں تھکے؟ آواز کسی کی بھی نہیں آئی۔ میں جتنا جانتا ہوں شاید اتنا زیادہ درس اس مسجد میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے جتنے شاید اس سال ہوا ہے۔ تو بہرحال ابھی مزید بھی ہوں گے، تو اسی دلچسپی کا اظہار آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ایک عالم نے بلکہ آپ کے لوگوں کی تعریف بھی کی ہے میرے سامنے کہ ماشاءاللہ مسجد توحید کے ساتھ ہی بیٹھ کے سنتے ہیں۔ اللہ اور برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے آج کی اس گفتگو میں، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ خطبہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب الجنہ میں، اور اس خطبے کے راوی ہیں سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ۔ کہتے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ ان ربی امرنی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو تم نہیں جانتے میں تمہیں بتا دوں، میں تمہیں وہ سکھا دوں۔
پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں کو مال دیا ہے اس کو حلال کیا ہے، اور ہر بندے کو دین کی بات ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی دی ہے، صلاحیت دی ہے، یہ فطرت دی ہے۔ لیکن شیطان لوگوں کو بہکا دیتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ کن کو نہیں ہٹاتا یہ اس خطبے میں نہیں ہے، اس مہینے کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں۔ جب شیطان نے کہا کہ اسی آدم کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو میں ان کو بہکاؤں گا، راستے سے ہٹاؤں گا، اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تمہارے پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے۔ تو اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو رمضان میں دیکھیں، جب ہم مخلص ہو جاتے ہیں نا پھر ہم کس طرح نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شیطان، بڑا شیطان بند ہے، چھوٹے شیطان ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم مخلص ہیں۔ جب ہم مخلص ہو گئے تو شیطان کا بس ہمارے اوپر نہیں چل رہا۔ فرمایا کہ شیطان ان کو بہکا دیتا ہے، دین سے ہٹا دیتا ہے، جس چیز کو دین نے حلال کیا اس کو حرام کر دیتا ہے، جس کو حرام کیا اس کو حلال کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میرے ساتھ شریک کرواتا ہے بغیر کسی پروف کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے عرب و عجم کو دیکھا اور بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا، سوائے اہل کتاب کے، کچھ جو اہل کتاب تھے، اور اللہ نے مجھے آپ کی طرف مبعوث کیا، اور اس میں میری بھی آزمائش ہے تمہاری بھی، میری بھی آزمائش ہے تمہاری بھی ہے۔ پھر قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، یا لا یغسلہ الماء، اس قرآن کو پانی دھو نہیں سکتا۔ اشارہ ہے قرآن کی حفاظت کی طرف کہ قیامت تک اس قرآن کی حفاظت ہوگی، اس کا ایک زیر زبر بھی کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا مشرکین مکہ کو جلا دوں، لیکن میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ تو مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ نے کہا جہاں سے تمہیں نکالا ہے تم ان کو نکالو، اور جو آپ کے فرما بردار ہیں ان کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کرو، جتنی تمہاری تعداد ہوگی تو میں 5 گنا زیادہ اپنی جماعت بھیجوں گا، فرشتے بھیجوں گا۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ان الفاظوں کے اندر یہ سب کچھ ہو چکا ہے، جو اس بات کی گواہی ہے کہ اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے۔ یہ سب ہو چکا ہے، قرآن اپنا عظیم معجزہ منوا چکا ہے، رسول مشرکین مکہ کے ساتھ ان کو ان کے علاقے سے نکال چکا ہے۔ جس طرح یہ واقعات ہو چکے ہیں، اسلام کی صداقت اور حقانیت ہے اس میں، ہمارے لیے تو آسانی ہے، ہم تو دیکھ چکے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہمیں پتہ ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، سارا ہم بطور ایگزامپل دیکھ چکے ہیں، مثال دیکھ چکے ہیں۔ اب بھی اگر ہم دین کو نہ پہچانے تو ہماری مرضی، نہ ماننے والوں کا نتیجہ کیا ہوا، انکار کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہوا، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آخر میں جو کلمات کہے، اصل بتانا مقصد یہ ہے
اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگ بتائے وَأَهْلُ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں، اور 5 لوگ بتائے، فرمایا یہ اہل جہنم میں سے ہیں۔ آج کا درس اسی حوالے سے ہے، اور اس کے بعد ہم نے سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا کہیں ہم اہل جنت والے گروہ میں یا اہل جہنم والے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، اہل جنت 3 ہیں اس حدیث میں۔ پہلا فرمایا ذو سلطان مقسط متصدق موفق، پہلا وہ حکمران، وہ سربراہ، وہ گھر کا بڑا جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، متصدق سچ بولنے والا ہے، موفق اللہ نے اس کو نیکیاں اور اچھائیاں کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔ جس سربراہ، جس سلطان کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَرَحِیمٌ رَقِیقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِی قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، دوسرا شخص وہ ہے جس کے اندر نرمی ہے، مہربانی ہے، اور آگے یہ بھی بیان کر دیا کس کے لیے، فرمایا ہر قرابت دار کے لیے، ہر رشتہ دار کے لیے، اور آگے کے جو الفاظ ہیں وہ مسلمن، ہر مسلمان کے لیے مہربان ہے، نرم ہے، اس کی مہربانی ہے، کسی مسلمان یا رشتہ دار کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا۔ کسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، کسی کو ستانا تو دور کی بات ہے، کسی کو پریشان کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر بھی برداشت نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اہل جنت میں سے ہے۔ ہر شخص اپنے دل کا جائزہ لے کہ آیا وہ یہ نرمی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، اس کے اندر یہی نرمی ہے یا نہیں ہے کہ ہر رشتہ دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اس کے جذبات کیا ہیں، اور اگر اس کے اندر نرمی ہے تو وہ خوش بخت انسان ہے اور اہل جنت میں سے وہ، اور اگر اس کے اندر نرمی نہیں ہے، سختی ہے، تو پھر یہ بدبختی کی علامت ہے۔ مسند بزار کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 قسم کی نشانیاں اگر کسی شخص میں ہیں تو وہ شخص بدبخت انسان ہے۔ 4 قسم کی نشانیاں، اس میں سب سے پہلی کیا بتائی؟ سب سے پہلی یہ بتائی کہ قسوۃ القلب، دل اس کا سخت ہے، احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ دل کا سخت ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے، نرم ہونا یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ جس کا دل سخت ہے، اور یہ بات حقیقت ہے، جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کرتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کرے گا۔ پہلی بات یہ فرمائی۔ دوسری فرمائی جمود العین،
جس کی آنکھوں میں جمود ہے، اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، کبھی اللہ کے سامنے روتا نہیں ہے، زندگی گزر جاتی ہے، موقع بھی ہوتے ہیں، جنت اور جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، پتہ بھی ہے اس کو، لیکن وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ اگر مکھی کے برابر 2 آنسو کے قطرے بہا دیتا اپنے اوپر جہنم کو حرام کروا سکتا تھا، لیکن دل سخت ہیں، جمود العین، آنکھیں جم گئی ہیں، وطول العمل، تیسری چیز فرمائی لمبی لمبی امیدیں، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بڑا پرام ہے، میں نے یہ کام کرنے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرص فی الدنیا، دنیا کا حرص ہوگا، دنیا کا حرص۔ یہ 4 باتیں فرمایا جس شخص کے اندر بھی ہیں وہ بدبخت انسان ہے۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں فرمایا کہ جنتی ہے، برحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلمین، ہر رشتہ دار کے لیے، ہر مسلمان کے لیے رحم دل ہے، نرم دل ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آیا، ایسے کام بتائیں، ایسے کام جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، پسند ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 کام بتا دیے۔ میں پہلا کام یہ کسی کو خوش کر دو، آپ کی وجہ سے کوئی خوش ہو جائے۔ دوسرا فرمایا کسی کا قرض اتروا دو، کسی کو کھانا کھلا دو، کسی کو کپڑے پہنا دو، اور آخر میں فرمایا کسی کی ضرورت پوری کر دو۔ اور ضرورت پوری کرنے کے بارے میں الفاظ کیا فرمایا؟ اگر فرمایا میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں اور 1 مہینے کا اعتکاف کروں، ایک اعتکاف پھر مسجد نبوی میں، اور کسی بندے کی اس کے مقابلے میں جا کے ضرورت پوری کر دوں، 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی کی ضرورت پوری کر دوں، جا کے کسی کے کام آ جاؤں۔ یہ 5 باتیں فرمائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ان کا تعلق بھی نرمی سے، رحم دلی سے۔ جب رحم ہوگا، نرمی ہوگی تو نتیجہ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا فرمایا کہ نرم دل ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ اور پہلا فرمایا کہ جو سلطان ہے، سلطان ہے، حکمران ہے، لیکن عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حقیقی معنی میں مسلمان بن کے رہتا ہے۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، اور الفاظ کیا ہے؟ وعفیف متعفف ذو عیال، با کردار ہے، با کردار ہے اور خوددار ہے۔ یہ دونوں صفتیں اس کے اندر ہے، با کردار بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، اور ساتھ میں با خوددار بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ذو عیال، گھر والے بھی اس کے پاس ہیں لیکن کسی سے سوال نہیں کرتا۔ جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے اللہ سے سوال کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اپنا معیار یہ بناتا ہے، ساری امیدیں اور امنگیں رب سے رکھتا ہے، دنیا والوں سے نہیں رکھتا۔ یہ اس کا مزاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں، ایک دن فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر کھڑے ہوئے، میں آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا۔
ان کے بارے میں آتا ہے اگر سواری پہ سوار ہوئے اور ان کا کوڑا سواری کو ہانکنے والا گر گیا، کسی سے نہیں بولتے تھے یہ اٹھا کے دو، نیچے اترتے تھے، اٹھاتے تھے، پھر اوپر بیٹھتے تھے. رب سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اگر ایک رب سے مانگنے والے ہم بن جائے تو اللہ تعالی ہمیں 10 گھروں سے بچا لے گا. ہمارا مزاج کیا ہے؟ 10 گھروں پہ جا کے دستک دیتے ہیں، وہاں جا کے اپنی ضرورت رکھتے ہیں. جب 10 گھروں سے کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اس کے بعد اللہ کے گھر میں آتے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اگر اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرواتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا کی، واپس آئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ اللہ نے بندوبست کیا؟ گھر والوں نے کہا نہیں. پھر دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ گئے، چوتھی مرتبہ گئے، پیچھے سے ایک صحابی آئے، گھر والوں نے تھوڑا حال احوال بتا دیے، گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہم تو اپنے گھروں میں کھا رہے، ہمارا رہبر رہنما ہمارا پیغمبر بھوکا ہے. جب چوتھی مرتبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر والوں نے کہا اللہ نے بندوبست کر دیا، فلاں صحابی آئے تھے. مانگا تو کس سے مانگا؟ آج کے مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 قسم کے لوگ بتائے، فرمایا یہ جنتی ہیں، اہل جنت میں سے. اور 5 قسم کے لوگ بتائے، 5 قسم کے، فرمایا یہ اہل جہنم ہیں. اور یہ اہل جہنم والے یہ بڑے غور سے سننے والے ہیں. سب سے پہلا فرمایا الضعیف الذی زبرہ الذین، وہ کمزور شخص، وہ جاہل شخص جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا. پہلی بات. دوسری بات، اس کو مال اور گھر والوں کی کوئی فکر نہیں ہے. انسان کی مال کے حوالے سے بھی ضرورت ہے، گھر والے بھی ضرورت ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. غیر ذمہ دار شخص ہے. اور ایک جملہ یہ فرمایا کہ فالوور بنا ہوا ہے، کبھی کس کے پیچھے جاتا ہے، کبھی کس کے پیچھے جاتا ہے، کبھی کس کے پیچھے جاتا ہے، کبھی کہاں ملے گا، کبھی کہاں ملے گا. یہ پہلا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جہنم میں سے. اور دوسرا فرمایا کہ والخائن، خیانت کرنے والا. لا یخفی علیہ طمع وَإِن دَقَّ إِلَّا خَانَ. اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر 1 درہم اور 1 دینار کا موقع ملے خیانت کر لیتا ہے. آج تبصرے کرنا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، فلاں سیاستدان اور فلاں ہمارا بڑا جو ہے خائن ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ سیاستدان اور ہمارے بڑے اور سربراہ اس طرح کے آنا ہمارے عمل کا نتیجہ ہے. یہ ہم کیا ہیں؟ رمضان کا مہینہ ابھی آخری عشرہ چل رہا ہے، جا کے دیکھ لیں، آگ لگی ہوئی ہوگی مارکیٹوں میں. مسلمان نہیں ہے. جو چیز پہلے 10 روپے کی ملتی ہے یہاں 50 روپے کی، کیوں؟ یہ مسلمان نہیں ہے. جس کو موقع ملتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے وہ قضا نہیں کرتا، پھر وہ باتیں کرتا ہمارے بڑے یہ، ہمارے بڑے یہ. ایک ٹھیلے والے سے لے کر 1 روپے کی اگر خیانت کا کسی کو موقع ملتا ہے وہ قضا نہیں کر رہا، تو بڑے تو ایسے ہی آئیں گے، اور کیسے آئیں گے؟ جب ہم ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے بڑے کیسے ٹھیک آئیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. خائن شخص. حالانکہ امانت دار کا وصف مومن کا وصف ہے. امانت دار کا جو وصف انبیاء کا وصف تھا، امانت داری کا وصف سارے انبیاء کی صفت میں آتا ہے، اور ہر مومن کی صفت امانت داری کی ہوتی ہے. ایک مومن، ایک مسلمان خیانت کرنے والا ہو نہیں سکتا.
اگر خیانت کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ والرجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك۔ تیسرا وہ شخص ہے جو صبح شام آپ کو دھوکہ دیتا ہے آپ کے مال کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں، دھوکے باز انسان ہے۔ یہاں پر تو بڑے ابھی نماز میں خیال آ جاتے ہیں، کوئی اور شخص دھوکہ دے تو چلو سمجھ میں آتا ہے، ممکن ہے، مسلمان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن کوئی اور باہر کا دے، پڑوسی دے، محلے والا دے، چلو سمجھ میں آتا ہے، اس سے بچنے کے چانس بھی ہیں۔ لیکن اگر اپنے گھر والے دھوکہ دینا شروع کر دیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج تو اپنی اولاد دھوکے دے رہی ہے، بیٹے دھوکہ دے رہے ہیں، بیٹیاں دھوکہ دے رہی ہیں۔ آپ کے شہر کی ابھی ویڈیو بنی، وائرل بھی ہوئی، اب پتہ چلا کہ بیٹی نے کیا کیا ہے۔ دوسرے تو بعد میں، چلو میں ان سے بچنے کی کوشش بھی کروں، میرے بیٹے، میری بیٹیاں وہ اپنے ماں باپ کو دھوکے دے رہی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر سکون کی زندگی ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں جنت والی زندگی چاہیے ان کو۔ دنیا کا کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کو ستائے گا، پریشان کرے گا، دنیا بھی اس شخص کی جہنم بن جائے گی، آخرت بھی جہنم بن جائے گی۔ کیا سمجھا ہوئے والدین کو؟ اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ جس کے حقوق بیان کیے والدین ہیں۔ اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ جو نماز، دعا قبول کرنے کا ذریعہ جن کو بتایا وہ والدین ہیں۔ خدا نہ خواستہ اپنی اولاد کے حوالے سے والدین نے ہاتھ اٹھا کر کبھی بد دعا کے جملے کہہ دیے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیا سمجھتے اس بات کو؟ اپنی اولادیں، اپنی بیٹیاں، کبھی اس بات پہ توجہ نہیں دی ہے، اتنے سے بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، یہی ماں باپ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کس طرح خیال کرتے ہیں، جیسے یہ جوان ہوتا ہے بکواس ماں باپ کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو کہتے ہیں مسلمانیت۔ اور پھر اس کے بعد ماں باپ کے آنسو تک نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو لہذا میں یہ کہوں گا، ٹھیک ہے اگر کوئی اولاد میں سے ایسا کرے گا، دنیا بھی برباد کرے گا، اپنی آخرت بھی برباد کرے گا، لیکن والدین سے بھی کہوں گا، والدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تو اولاد سے کبھی کبھی کہتا ہوں، آپ کے لیے آپ کے سب سے بڑے بزرگ جو ہے، بزرگ وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے والدین ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کے لیے دعا کروں، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، امام صاحب کریں، خطیب صاحب کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو والدین کے بارے میں قرآن میں اللہ نے 11-12 دعائیں ذکر کی ہیں، اولاد کے لیے جو ذکر کی، والدین کے حوالے سے 2-3 دعائیں ہیں۔ اور اگر والدین اٹھ کر رات کی تاریکی میں اپنی اولاد کے لیے آنسو بہائے، میں یہ سمجھتا ہوں، یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کبھی بھی اس طرح کی اولاد نہیں ہوگی۔ ہم نے بھی تو اپنی کوتاہی کی ہے نا، مانگنا چھوڑ دیا، اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، اس کی دنیا مانگتے ہیں، اس کے لیے جاب مانگتے ہیں، اس کے لیے دنیا کی فضائل مانگتے ہیں، دنیا کی سہولیات مانگتے ہیں، اس کے لیے تعلیم مانگتے ہیں،
دنیا کی تعلیم مانگتے ہیں، کبھی ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری نہیں مانگتے ہیں۔ اٹھائے قرآن پڑھے، کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ بعد میں رونے سے پہلے ابھی موقع آپ کے لیے کہ اس طرح کی بدبخت اولاد پیدا نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر رات کی تاریکی میں اٹھیں اور اس اپنی اولاد کے لیے بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد وہ دے گا جس کے لیے آپ کے لیے دنیا میں بھی فخر ہوگا، آخرت میں بھی فخر ہوگا۔ تو کیا کرے انسان؟ اپنی اولادیں جب دھوکہ دینا شروع کر دے تو پھر نتیجے کیا نکلیں گے؟ اور دھوکے باز کوئی بھی ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں، دھوکے باز کوئی بھی ہوگا، دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تیسرا شخص ہے۔ اور چوتھا شخص راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جھوٹا یا پھر بخیل۔ جھوٹا یا بخیل یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، بار بار پر جھوٹ بولیں گے، سچے آدمی تلاش کرنے سے بھی نظر نہیں آئیں گے، کسی کی زبان پہ بھروسہ نہیں رہا، اور ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پانچواں شخص کیا فرمایا؟ وَالشَّنْزِيرُ الْفُحَّاشِ۔ پانچواں شخص وہ ہے جو اپنی زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، فحاشی عریانی اور بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، یہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا، اہل جہنم میں سے ہے۔ یہ شخص بھی اہل جہنم میں سے۔ تین شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اہل جنت میں سے، اور 5 شخص بتائے اہل جہنم میں سے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ نوٹ کرے، جا کے سوچے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں۔ پہلی بات۔ اور دوسری بات جو سوچنے کی ہے، ان ساری باتوں کا تعلق معاشرے سے حقوق العباد سے، نماز سے نہیں ہے۔ نماز نہیں ذکر اس میں، روزے کا ذکر نہیں ہے اس میں زکوٰۃ اور حج کا ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے بھی تو لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ اور آپ کا معاملہ ہے۔ معاشرہ کیسے سیدھا ہوگا، اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اللہ نے یہ بتا دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا۔ اور اگر یہی باتیں ہمیں سمجھ میں آئی، ہمیں معاشرے کے بہترین فرد چاہیے۔ نمازی بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، حاجی اور عمرے والے بھی بہت ہیں، زکاتی بھی بہت ہے، لیکن معاشرے کے بہترین فرد ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتلانا چاہتے ہیں، اگر معاشرے کا بہترین فرد بننا چاہتے ہو پھر اپنے اندر جنتیوں والی صفات پیدا کرو، جہنم والی صفات نکال دو۔ آج ہے کوئی شخص کہ جو جس محلے میں رہے اس کے کردار کی، اس کے اخلاق کی خوشبو آئے؟ کوئی ہے ابو بکر جیسا؟ جب مشرکین مکہ نے تنگ کر دیا تھا، عبادت کرنے نہیں دے رہے اور مکے کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، راستے میں کافروں کا سردار ملا، بتایا کہ آپ کے لوگوں نے جینا تنگ کر دیا ہے، علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کافروں کے سردار نے کہا آپ ایسے شخص ہیں، نہ آپ کو نکالا جانا چاہیے اور نہ آپ کو خود یہاں سے جانا چاہیے۔ اختلاف تھا، کفر اور اسلام کا اختلاف تھا، لیکن اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی چاہتے تھے کہ یہ شخص یہاں سے نہ جائے، اس علاقے سے نکل کے نہ جائے۔ اتنا اچھا انسان۔ آج ہمارا کردار یہ ہے، ہمارا یہ اخلاق ہے، اور ہمارے تو
بلکہ یہ سوچتے ہوں گے کاش یہ یہاں سے نکل جائیں، کب یہاں سے جائیں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کافی نہیں ہے۔ ایک معاشرے کا بہترین فرد بننے کے لیے آپ کو یہ حقوق العباد والے گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو یہ گناہ چھوڑنے پڑیں گے، پھر آپ دنیا میں بھی بہترین فرد ہوں گے اور اس کے بعد آخرت میں بھی بہترین فرد ہوں گے۔ اور یہی میسج یہ حدیث دے رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری میسج خصوصاً اعتکاف والے اور عموماً سب کے لیے، ماشاءاللہ بڑی باتیں، ریاستیں، رونقیں، محنتیں، ہر مسجد میں ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے، لیکن ایک سوال دینا چاہتا ہوں، اپنی اس محنت کو کارآمد کیسے بنائیں گے؟ کر تو سب رہے ہیں، کارآمد کیسے بنائیں گے؟ اور یہ میری محنت اللہ کے ہاں قبول کیسے ہوگی؟ اور دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں چاہتا، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، کوئی نہیں چاہتا میں محنت کروں اور میری محنت بیکار چلی جائے، برباد ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اپنی محنتوں کو برباد نہ کریں، اپنے اعمال کو برباد نہ کریں۔ اس کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گئے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جب یہ سوال پوچھا تو جواب دیا کہ پتہ ایسے چلے گا کہ اگر ایک عمل کرنے سے پہلے، وہاں بات ہو رہی تھی حج عمرے کی، ایک عمل کرنے سے پہلے اگر اس شخص میں کوئی کوتاہی تھی، کوئی گناہ تھا، کوئی کمی تھی، اس نے یہ اچھا عمل کیا، حج کیا، عمرہ کیا، اعتکاف کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اس کے بعد اگر وہ گناہ اس سے ختم ہو گیا، اگر وہ غلطی اس کی ختم ہو گئی، اگر وہ گناہ اس سے ختم ہو گیا، کمی ختم ہو گئی، تو سمجھ لیں اس شخص کی عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اور اگر اعتکاف میں بھی بیٹھے، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، زکاتیں بھی دی، حج عمرے بھی کیے، لیکن اس کے بعد پھر بھی ویسے رہے، تو معذرت کے ساتھ آپ کی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی ہیں، آپ کی محنت برباد ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے۔ تو ہر شخص، ہر میرا بھائی، ہر میری بہن، میری ماں، آج میں یہ تجزیہ اور یہ سوال آپ کو دے کر جا رہا ہوں، خود ہی جا کر اپنا جائزہ لیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کا، دنیا کے کسی شخص کو نہیں پتا، آپ کو اپنا پتا ہے، تو لہذا خود ہی جا کر سوچیں کہ آیا میں جو عبادتیں کر رہا ہوں، عبادت کرنے سے پہلے کیا تھا، عبادت کرنے سے پہلے کون سا گناہ تھا، کون سی غلطی تھی، کون سی کمی تھی، عبادت کے بعد اگر وہ ختم ہو گئی ہے تو میں خوش ہو جاؤں کہ میری عبادت کو اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوا، لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کرنا بھی نہیں چاہتے تو پھر یہ لوگوں کو دھوکہ ہے، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تو جانتا ہے یہ کس مقصد سے آیا، کس مقصد نے کیا کر رہا ہے، کس مقصد سے عبادت کر رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ تو لہذا آخری بات یہی کہوں گا اپنے آپ کو اور آپ کو بھی کہ اگر عبادات کر رہے ہیں تو ان عبادات کے اثرات آپ اپنے اوپر دیکھیں، اس کے فوائد اپنے اوپر دیکھیں۔
کہ اس کے اثرات بھی میرے اوپر مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور اگر نہیں ہو رہے تو معذرت کے ساتھ میری عبادت یا تو رسم ہے یا عادت ہے. میری عبادت عبادت نہیں ہے. میری عبادت عبادت نہیں ہے. میں رسم ادا کر رہا ہوں یا عادت بنائی ہوئی ہے. اور آج مسلمانوں کی اکثریت نے اپنی عبادات کو یا تو رسم بنایا ہوا ہے یا پھر عادت بنائی ہوئی ہے. اور اگر کوئی مسلمان اپنی عبادت کو عبادت سمجھے، انشاءاللہ اس کی زندگی کو ایک روزہ بدلنے کے لیے کافی ہے، ایک نماز بدلنے کے لیے کافی ہے، ایک سورت بدلنے کے لیے کافی ہے، اس کی ایک رات کا قیام بدلنے کے لیے کافی ہے، ایک دن کا اعتکاف کافی ہے اس کے لیے. اگر وہ عبادت کو عبادت سمجھ کر کرے گا، اگر عادت سمجھ کے کر رہا ہے، اگر رسم سمجھ کے کر رہا ہے، پھر وہ کرتا رہے. پہلے بھی کرتا رہا، ابھی بھی کرتا رہے، آگے بھی کرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میری یہی نصیحت ہے، اپنے آپ اور آپ کو عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں، اس کے اثرات اپنے اوپر چیک کریں، اور پھر اہل جنت والے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں اور اہل جہنم والے اوصاف سے اپنے آپ کو بچائیں. میری یہی دعا ہے، جو سنایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.